बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। रियासत कतर ने म्यांमार में होने वाली तब्दीलियों पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि वो वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल का बतौर जायजा ले रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 212 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,47,939 हो गई है। मास्को हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद की तो वो यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने के लिए तैयार है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान पर इल्जाम आयद किया है कि वो अपने जौहरी समझौते की शिकों पर अमल दरामद के मामले में की जाने वाली सिफारती कोशिशों को कारगर बनाने के मौके ज़ाय कर रहा है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में कतर के परमानेंट डेलीगेशन के कायम मुकाम नाज़िमुल अमूर अब्दुल्ला मकबूल अल अली ने इंसानी हकूक़ की कौंसिल के 29वें ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत कतर म्यांमार में होने वाली तब्दीलियों और वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही है। उन्होंने कहा है कि रियासत कतर को इस बात पर तशवीश है कि म्यांमार के मौजूदा हालात से इलाके की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो सकता है और इसके इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी आज़ादी पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं, जिनसे अंजामकार मासूम शहरियों की जान माल को खतरा लाहक हो सकता है। मज़कूरा इजलास में जो म्यांमार के बहरान की वजह से मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली पर बहस करने के लिए बुलाया गया था, अब्दुल्ला मकबूल अल अली ने अपने खिताब में कहा कि रियासत कतर को इस बात का अंदेशा है कि इन हालात की वजह से म्यांमार में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मजीद इजाफा होगा। ख़ास तौर पर राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ नारवा सलूक में इजाफा मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत कतर मुतालबा करती है कि बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून का एहतराम किया जाए, इस कानून की खिलाफ वर्जियों की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा म्यांमार की अथॉरिटीज पर लाजिम है कि वह मुल्क के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करे और इन अक़लियतों के जायज़ हकूक़ की बहाली, जिनमें शहरियत हासिल करने और वोटिंग में हिस्सा लेने के हकूक़ शामिल हैं, को यकीनी बनाया जाए। उधर म्यांमार में मुल्क की माजूल रहनुमा आंग सान सूची के हामी और पुलिस के दरमियान झड़पें होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सिविल हुकूमत का तख्ता उलटने वाली फौजी जनता के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर का कहना है कि इस माह की 1 तारीख को होने वाली फौजी बगावत के बाद से म्यांमार में 350 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 450 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 212 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,47,939 हो गई है। दरियासना वजारत सेहत ने कतर और दीगर ममालिक में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ऐलान किया है कि कतर से सफ़र करने वाले अफराद और बैरून मुल्क से कतर आने वाले लोगों के हवाले से हुकूमत ने जिस पॉलिसी का ऐलान किया था, अब उस पॉलिसी में ये वाज़ेह किया गया है कि ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क से कतर आने वाले लोगों को अब होटल क्वारंटीन से इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। वजारत सेहत के मुताबिक इस फैसले पर कल इतवार के दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वजारत सेहत में वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट की निगरान डॉक्टर सोहा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस महीने के इख्तिताम से पहले मॉडर्ना वैक्सीन की पहली खेप दोहा पहुंच जाएगी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन में अपनी इफादियत, सिक्योरिटी और प्रोडक्शन के एतबार से कोई फर्क नहीं है।
ادھر وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی معاون انڈر سیکرٹری برائے تعلیمی امور فوزیہ الخاطر نے ملک کے اندر تمام سرکاری اسکولوں کے مرد اور خواتین ڈائریکٹرز کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں متعلقہ اسکولوں کے اندر کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر اور دیگر انتظامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں وزارت تعلیم کی انسٹرکشنز کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کرونا وائرس سے اب تک 2,03,00,000 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی کل تعداد 107 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک کے اندر اینٹی کرونا ویکسین کی اضافی مقدار فراہم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا اثنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے خبردار کیا ہے کہ یورپی ممالک کے اندر کووڈ-19 وبا کے پھیلاؤ میں قدرے کمی آنے کے باوجود ان ممالک کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل ملک کے اندر نئے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جرمنی میں وائرس کی تیسری ہائی رسک لہر آ سکتی ہے۔ فرانس کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر جس کسی کو بھی پہلے کرونا وائرس ہو چکا ہے اسے ویکسین کی 2 ڈوزز نہیں دی جائیں گی، بلکہ ایک ہی ویکسین ڈوز دی جائے گی۔ ادھر فلپین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے سے کرونا وائرس کے سلسلے میں لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کر رہی ہے، چنانچہ سنیما ہاؤسز کھول دیے جائیں گے اور گیم آرکیڈز اور کچھ ٹورسٹ مقامات پر جانے کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ قطر کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ سائنٹیفک ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے نگران ڈاکٹر ہادی محمد ابو رشید نے کہا ہے کہ قطر کینسر سوسائٹی QCS نے گزشتہ سال 2020 کے دوران اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے 1,40,000 سے زیادہ اشخاص کے ساتھ رابطہ کیا، جن میں سے بیشتر لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں سے براہ راست یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے رابطہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ہادی نے مذکورہ خیالات کا اظہار ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کا اہتمام وزارت صحت نے کیا تھا۔ واضح رہے کہ QCS نے حمد میڈیکل کارپوریشن اور سدرا میڈیسن کے تعاون سے کینسر کے تقریباً 1,300 مریضوں کا علاج کیا ہے، جس پر تقریباً 20 ملین قطری ریال لاگت آئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں 3 قطری بینکوں نے اعلان کیا ہے کہ بینکس کی ڈپازٹ مشینز میں اب نئے قطری کرنسی نوٹس جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ قطر نیشنل بینک کا کہنا ہے کہ اس کی ATMs میں نئے اور پرانے قطری ریال نوٹس جمع کرائے جا سکتے ہیں، جبکہ قطر اسلامک بینک نے کہا ہے کہ اس کی تقریباً سبھی ڈپازٹ مشینز میں نئے کرنسی نوٹس ایکسپٹ کیے جائیں گے۔ اسی طرح کمرشل بینک قطر نے بھی تمام ڈپازٹ مشینز کے ذریعے سوائے 500 ریال کے نوٹ کے باقی تمام کرنسی نوٹس جمع کرائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ میں ایک یہودی آبادکار نے فلسطینیوں پر اپنی گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 1 فلسطینی شہید اور 2 دیگر زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے ہی کے علاقے جبل الشرفہ میں یہودیوں کے لیے ایک نئی بستی قائم کیے جانے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کے خلاف فلسطینیوں نے ایک پرامن جلوس نکالا۔ اسرائیلی فوجیوں نے جلوس کے شرکاء کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں تو وہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہے۔ جرمنی کی حکومت نے ماسکو کے اس بیان کو پریشان کن اور ناقابل فہم قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ کرملن حکومت کے نقاد اپوزیشن لیڈر الیکسی نیولنی کو جیل میں بند کیے جانے کے بعد مغربی ممالک اور روس کے تعلقات بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد پہلے ہی سے کشیدہ ہیں۔ واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق امریکہ کی حکومت نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں یہ شرط عائد کی ہے کہ پہلے تہران حکومت اپنے جوہری سمجھوتے کی پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔
جبکہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ جوہری سمجھوتے کی شقوں پر عمل درآمد کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کو کارگر بنانے کے مواقع ضائع کر رہا ہے۔ ان ممالک نے کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کر دیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں ان ممالک نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ یورینیم کی پروڈکشن کا سلسلہ فوری طور پر بند کر دے اور مستقبل میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے پرامن جوہری پروگرام سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ریاست قطر نے میانمار میں ہونے والی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ وہاں کی تازہ ترین صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 212 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,47,939 ہو گئی ہے۔ ماسکو حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر یورپی ممالک نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں تو وہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری سمجھوتے کی شقوں پر عمل درآمد کے معاملے میں کی جانے والی سفارتی کوششوں کو کارگر بنانے کے مواقع ضائع کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔